نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں بعد سلام پہنچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین اور ناظرین، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آدھا کلو گائے کا گھی لینا ہے اور ایک کڑائی لینی ہے تانبے کی یا تانبے کا برتن لینا ہے۔ تو آپ نے وہ روغن زرد تانبے کے برتن کے اندر یا کڑاہی کے اندر ڈال لینا ہے۔ ایک پاؤ دیسی لہسن سرخ والا چھیل کے یا بمے چھلکا ہی اس کے اندر آپ نے ہلکی ہلکی آگ پر جلانا ہے تاکہ وہ جل جائے۔ جب آپ کا ایک پاؤ یہ لہسن اچھے طریقے کے ساتھ جل جائے تو اس کے بعد آپ نے رتن جو آدھا پاؤ اس کے اندر ڈالنا، پھر اس کو بھی نرم نرم آپ نے پکانا ہے اس روغن زرد کو تاکہ یہ جل جائے۔ رتن جو اس کے اندر آپ نے ڈالی ہے، جب اب یہ تمام جل جائے تو اس روغن کو آپ چھان لیں، صاف کر لیں، اس کو علیحدہ رکھ لیں۔ اب آپ اپنی وہ جو برتن ہے آپ کا تانبے کا کڑائی، اس کو آپ صاف کر لیں، یا کٹورا تانبے کا جو بھی آپ تانبے کا برتن استعمال کر رہے ہیں اس کو صاف کر لیں، بے سے کوئی اس کے اندر کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو۔ تو اب آپ نے گائے کا دودھ، شیر گائے آپ نے لینا ہے، 2 کلو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ آدھا کلو تانبے کے ہی برتن میں علیحدہ آپ دودھ ڈال لیں اور باقی کا اپنے پاس ویسے محفوظ رکھ لیں۔ اب میرے محترم یہاں پہ دوست پوچھیں گے بھی دودھ بوائل کیا ہوا ہو یا ایسے ہی، تو آپ نے ایسے ہی لینا، اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے محترم۔ اب جناب محترم جو آپ نے روغن زرد بنا کر رکھ لیا اپنے پاس، وہ گھی جس کے اندر آپ نے رتن جوت اور لہسن جو ہے دیسی سرخ وہ آپ نے جلایا ہوا ہے، چھانا ہوا، وہاں سے ایک سٹانک اس تانبے کی کڑائی یا برتن کے اندر آپ ڈالیں اور 1 کلو گندک آملہ سار اس کے اندر آپ ڈال دیں اور بالکل زیرو لیول پر بھی اس کو آپ چولہے کو چلا دیں تاکہ یہ آپ کی گندک جو ہے یہ میلٹ ہو سکے۔ جی میرے محترم، جب یہ آپ کی گندک میلٹ ہو جائے تو آپ بے حفاظت اس کو وہ آدھا کلو دودھ جو آپ نے دوسرے تانبے کے برتن کے اندر رکھا ہوا ہے اس کے اندر اونڈین دیں۔ تھوڑی دیر انتظار کریں، گندک نیچے جم جائے گی تو پھر بے حفاظت اس گندک کو نکالیں اور کڑاہی پھر چولہے پہ رکھیں جو پہلے والا آپ کا تانبے کا برتن اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو اب تھوڑا سا اس کے اندر 1 چمچ آپ روغن زرد پھر ڈالیں اور یہ اپنی گندک اس کے اندر ڈالیں اور زیرو فلیم پر اپنا چولہا چلائیں تاکہ گندک میلٹ ہو جائے۔ لے میرے محترم، پھر اس کو جب یہ میلٹ ہو جائے تو پھر اس دودھ کے اندر آپ نے اس کو بچھاوا دے دینا، 10 بچھاوے آپ نے اس دودھ کے اندر دینے، پھر آپ نے دودھ چینج کر لینا ہے، تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے میرے محترم۔ اب یہ ہوگا کہ یہ جو 1 کلو آپ کی گندک ہے اس کو کل 40 بجھاوے آئیں گے آپ کے دودھ جو آپ نے یعنی گائے کا دودھ اپنے پاس رکھا ہے اس کے اندر جو تانبے کے برتن میں ڈالا ہوا دودھ ہے، آدھا کلو کر کے ہر آدھا کلو دودھ میں 10 بجھاوے ہیں اور 40 بجھاوے ہوں گے، 2 کلو دودھ ہوگا۔ اب جب 40 بجھاوے مکمل ہو جائیں تو یہ آپ کی گندک جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے گہرے مہرون کلر کی ہوگی۔ اس کو کپڑے کے ساتھ آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جناب جمنے پر یہ دیکھیں گے تو ایک ٹھپا سا بنا ہوگا، اس کو صاف ستھرا کر لیں تاکہ اس کے اندر اوپر سے یہ دودھ وغیرہ اتر جائے اور اس کو کسی اخبار کے اوپر رکھ کے آپ دھوپ میں رکھ لیں، یہ جناب اچھے طریقے سے یہ خشک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب میرے محترم کیا آپ نے کرنا ہے، اس گندک کا استعمال کیسے ہم نے کرنا ہے۔ اس گندک سے آپ 1 پاؤ گندک لے لیں یا آدھا کلو گندک لے لیں، جتنی آپ کے پاس گندک ہے اتنا ہی جمال گھوٹے کے بیج آپ کے پاس ہو۔ جمال گھوٹے کے بیج ان کو آپ جناب اچھے طریقے کے ساتھ کوٹ لیں، باریک کر لیں، پھر جناب محترم اس گندک کو باریک کر لیں اور ان کو اس کے اندر کھل کر دیں، اس گندک کے اندر ان دونوں کو یعنی اچھے طریقے کے ساتھ آپ کھلائی کریں، کوشش یہ کریں کہ وہ جو تانبے کی آپ کی کڑائی ہے نا اس کے اندر اس کو کھل کر دیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 نیلا کی ڈلی لینی ہے، عمدہ قسم کی زبردست قسم کی 1 ڈلی لے لیں، 3 تولہ کی 3 تولہ کی نیلا کی اچھے والی ڈلی لے لیں۔ اس کو اگر دوست مصافحہ کرتے بھی ہیں تو کر سکتے ہیں، جس طرح معروف طریقہ ہے کہ چھاچھ کے اندر یا دہی کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، تو وہاں سے بس آپ نکال کے اس کو صاف ستھرا کر لیں۔ اب آپ نے سمل فار سفید لینا ہے۔ اب دوست پوچھیں گے یہاں پہ جناب کانی سمل فار لگے گا یا بلوری ہوگا، یہ عام سمپل سادہ سمل فار جو بھی آپ کو سفید مل جاتا ہے سمل فار وہ لے لیں، اس کو پیس لیں۔ پھر 7 تولے یا 6 تولے آپ کا سمل فار ہوگا۔ سفید تورے کا آپ نے نقدہ بنانا ہے، اس کے پتے لیں، اس کے جناب ڈوڈے بھی لیں جس کے اندر بیج ہوتے ہیں، وہ کچی حالت میں آپ لے لیں، اس کے پھول بھی لے لیں۔
ان کو کوٹ لیں. آدھا کلو کم از کم یہ نقدہ ہو. 1 پاؤ مٹی کے کوجا کے اندر نیچے یہ نقدہ رکھ لیں اور باقی کا نقدہ جو ہے جناب محترم آپ نے اوپر دینا ہے. اس کے درمیان میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ سمل فار جو پیسا ہوا ہے یہ آدھا نصف اس نقدہ کے اوپر بچھانا ہے جو ہم نے ہنڈیا کے اندر یا کوجا کے اندر رکھا ہے جو مٹی کا کوزا ہوتا ہے. تو اس کے اندر نقدے کے اوپر آدھا سمل فار پیسا ہوا بچھائیں. اس کے اوپر نیلا کی ڈلی رکھیں, اوپر سمل فار دے دیں. آپ اوپر 1 پاؤ پھر نقدہ یہ رکھ دیں آپ کے دتورا اسفیر کا جو ہے. آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ نہ گل کر لیں اس کوزا کو, اس کوجا کو, اس مٹی کی جو ڈولی ہے جو ہنڈیا آپ نے لی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو اچھے طریقے سے گل حکمت کر لیں. جب اچھی گل ہو جائے تو اس کو جناب محترم آپ 7 کلو 8 کلو اپلوں کی 7 سے 8 کلو اپلوں کی آگ دے دیں. بعد سرد ہونے کے بے حفاظت اس کو کھولیں اور چمٹی آپ اپنے پاس رکھ لیں. یہ جو آپ کا مرکب پیچھے گندک کا اور جمال گھوٹے کا کھرلائی کیا ہوا کڑائی کے اندر ہے وہ اپنے پاس کڑائی ادھر رکھ لیں. اور جو ہی آپ ہنڈیا کے اندر سے وہ نیلا چمٹی کے ساتھ پکڑ کے نکالتے ہیں وہاں پہ آپ کو زبردست قسم کا نیلا ملے گا, ڈلی ہوگا. اس کو اٹھائیں, فوری اس کے اندر ڈال دیں اور کھرلائی کر لیں. اب پتال جنتر کا آپ کے پاس وہ روگنی ہنڈیا کے اندر جیسے سوراخ کیا ہوتا ہے کے اندر سوراخ کیا ہوا اور اس کے اندر ایک پیالی اوندھی دے دیں. ٹھیک ہے, اور گڈھے میں نیچے آپ اپنا برتن یا اپنا بیکر رکھ سکتے ہیں یا بڑا پیالہ رکھ سکتے ہیں. ہنڈیا بے حفاظت اپنے اس چولہا کے اوپر اس گڈھے کے اوپر اس کو رکھیں اور اوپر سرپوش اس کا اوپر ڈھکنا رکھیں اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ گیلی حکمت کریں. گیلی حکمت جب ہو جائے تو اس کو 35 کلو یا 40 کلو تک 30 سے 35 40 تک آپ اس کو آگ دے دیں اوپلوں کی. صبح جب آپ اس کو دیکھیں یعنی شام کے وقت آگ دیتے ہیں تو صبح دیکھیں گے انشاءاللہ جب راکھ وغیرہ سرد ہو جائے ٹھنڈی ہو جائے تو راکھ کو اوپر سے علیحدہ کر دیں. اپنی ہنڈیا جس کے اندر یہ آپ نے مواد رکھا ہے اس کا ڈھکنا کھول کے چیک کریں, بالکل مواد جو ہے جناب جل چکا ہوگا. اس کو علیحدہ کریں, بے حفاظت ہنڈیا اوپر سے اٹھائیں, نیچے آپ کا جناب تیل ہوگا. اس تیل کو آپ جب علیحدہ کریں گے تو آپ کو اس تیل کے اندر سے کچھ گندگ جمی ہوئی نیچے برآمد ہوگی. وہ گندگ آپ اٹھا لیں, اس کو کپڑے کے ساتھ صاف ستھرا کر لیں اور محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. اب ہم نے اس کو طریقہ کیا کس جگہ پہ استعمال کرنا ہے, کیسے کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیمیا کے اکارڈنگ آ جاتے ہیں ہم جی. اس کا نیکسٹ جو پروسیس ہے, اگلا عمل ہے اس عمل کی طرف. آپ نے میرے محترم تانبے کے مصفہ پترے لینے ہیں, صاف کیے ہوئے پترے لے لیں جتنا آپ کا دل کرے. 5 تولے لے لیں, 10 تولا لے لیں, 5 پترے لیں, 4 پترا لیں, جتنے مرضی ہو. اینی ون وہ 1 سوتر سے آدھے سوتر تک, یعنی اس سے زیادہ موٹے تازے نہ ہو, 1 سوتر سے بھی کم ہو, آدھا سوتر یا اس سے بھی باریک ہو تو زبردست رہے گا. یہ پترے یعنی جیسے یہ تانبے کی پلیٹیں ہوتی ہیں نا جو کسی پتیلی یا کسی دیگچے کا ڈھکنا ہوتا ہے, تو اس طریقے کی پلیٹیں سے بازار میں سے مل جاتی ہیں, سونار سے مل جاتی ہیں, آپ لے لیں وہاں سے مزید اس کا پتر بنوا سکتے ہیں تھوڑا باریک, یعنی آدھے سوتر ایک تک ہو, اس سے بھی کم ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے, آدھے سوتر تک چل سکتا ہے, 1 سوتر کا بھی چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں, نو ایشو. اب میرے محترم آپ نے وہ جو تیل گندا کا نکالا ہے ان پتروں کو لگا کر ایسے اوپن ہے, ایک اوپلے کے اوپر یہ سارے پترے ایسے بڑے اوپلے کے اوپر ایسے بچھا دیں یا 2 اوپلوں کے اوپر بچھا دیں. 4-5 کلو اوپلے نیچے رکھیں, اوپر یہ والے اوپلے رکھ دیں جس کے اوپر آپ نے پترے رکھے ہیں ان کے اوپر پھر اوپلے رکھ دیں تاکہ یہ اوپر سے چھپ جائیں. باقی کے اوپلے کھلے ایسے جوڑ دیں, 40-50 اوپلے رکھ لیں, بس کافی ہیں. مٹی کا تیل اوپر چھڑک کے آگ لگا دیں. وہ جناب سرد ہونے پر آپ مشاہدہ کیجئے گا کہ یہ پترے کیسے ہیں. پھر آپ نے دوبارہ سے ان پتروں کو تیل لگانا ہے. کم بھی اوپلے آپ استعمال کر سکتے ہیں, یہ شرط نہیں ہے کہ 40-50 ہو, 20 اوپلے 15 اوپلے 10 اوپلے بھی چل جائیں گے, نو ایشو, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. 10 اوپلے میں بھی آپ کریں گے تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے میرے محترم, اسی طریقے سے پھر دوبارہ تیل لگائیں, پھر اوپلوں کے اندر ان کو ایسے کھلا ہی رکھ کے 10 ایک اوپلے ہوں تو آپ پھر مٹی کا تیل لگا اوپر ڈال کے آگ لگا دیں, سلگا دیں. ٹھیک ہے جی. اب ان پتروں کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. اب آ جاتے ہیں دوسرے پروسیس کی طرف. جو آپ نے وہ گندک جو آپ کو بیچ میں سے ملی ہے نا تیل کے اندر, اس کا ہم نے کیا کرنا ہے, 1 تولا وہ والی گندک لے لیں, 1 تولا آپ اچھی کوالٹی کا اپنا پارا لے لیں. ٹھیک ہے جی. آپ کی خدمت میں ایک پارا بھی پیش کر دیں گے.
ٹھیک ہے جی، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یا اینی ون، بڑے استاد میں عرفان ہیں، آپ کافی عرصہ دراز سے دوست آپ اس چیز میں ورک کر رہے ہیں. جو بھی آپ کا اچھا پارا ہو، مضبوط پارا ہو، زبردست پارا ہو، جیسا بھی زبردست پارا ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی آپ بنا سکتے ہیں. چاہے وہ اس کو آپ نے کوئی دھاتیں کھلا کے اس کو جارن پاچن کیا ہو تب بھی چلے گا. اور اس کے علاوہ جو آپ نے روغن نشادر کے اندر یا اینی ون بھوکا پارا یا اس کو کوئی شمس کا ورک آپ نے جناب والا استعمال کروایا، اس کو ہضم کروایا یا جارن پاچن کیا ہوا ہے، یعنی شمس کا ورک آپ نے ضرور اپنے پارا کو دینا ہے. وہ پارا ایک تولا یہ گندہ کن کے اچھے طریقے کے ساتھ کجلی بنانی ہے. کجلی بنانے کے بعد امامہ والی کجیاں ملتی ہیں، اس کے ڈھکنے بھی ہوتے ہیں. اس ڈھکنے کے اندر اس کو رکھ کے دوسرا ڈھکنا اوپر دے دینا. پہلے ڈھکنے کے لگ آپ نے پیوست کر لینے ہیں، ان کو رگڑ کے برابر کر لینا تاکہ اس کے اندر کوئی خلا نہ ہو. اب اس کے جناب ڈاکٹر کی جو کاٹن ملتی ہے پٹی، وہ کپڑے مٹی اس کو لگانی ہے اچھے طریقے کے ساتھ. اس کی کیسے کر کے آپ نے بنا لینی ہے، جیسے یہ جیسے گلے حکمت کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے اوپر سے نیچے سے چاروں جانب سے اس کو یعنی گلے حکمت لگا لینی ہے. آپ جناب محترم آپ آدھا کلو سے 3 پاؤ اپلے بریک کر لیں. نیچے اپنی یہ زمین کے اوپر رکھیں، باقی اوپر سارے اس کے اوپر یہ چن دیں. ٹھیک ہے، چوڑا مٹی کا تیل اوپر تھوڑا سا چھڑک اس کے سرے کے اوپر گنبد نما، یعنی آپ نے یہ بنانا ہے، اوپر آگ جلا دیں. سرد ہونے پر جناب محترم آپ اس کو دیکھیں، اگر شام کو آگ دیتے ہیں تو صبح دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ٹھنڈا ہونے پر آپ اس کو نکالیں، آپ کو سندور ملے گا. تول لیں جناب اس سندور کو، جتنا آپ کا پارا ہے 12 گرام ہے 10 گرام ہے تو اتنا ہی ملے گا. گندک آپ کی رفو چکر ہو جائے گی اور یہ سندور آپ کو ملے گا پارے کا، با وزن ہوگا. اور اس کے اوپر جناب محترم آپ دیکھیں گے جیسے یہ سلور کا کلر ہوتا ہے نا، چاندی کا، ایسی چھوٹی چھوٹی اوپر آپ کو یہ پپڑیاں سی بنی ہوئی، یہ پتریاں سی آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے میرے محترم، یہ آپ کا سندور ہے، اس کو آپ نے محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لینا. اب آ جاتے ہیں واپس نیکسٹ اسی پروسیجر کے اوپر. جو آپ کے تانبے کے پتھر ہیں ان کا کرنا کیا ہے. تانبے کے پتھروں کے اوپر جو ہم نے جن کو گندے کا تیل لگا کے اور 20 یا 30 یا 10 پوپلوں کے اندر بنایا تھا، وہ والے پتھرے اٹھا لینے ہیں. ارکے گلاب آپ خود نکال لیں یا آپ کسی اعتماد والے بندے سے 1 لیٹر ارکے گلاب لے لیں. یہ بازار میں آپ کو کیمیکل کی شاپ سے جہاں پہ رنگوں والی دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے نا نیل ملے گا، ڈلی والا نیل لینا ہے. ڈلے والا نیل لے لیں، 100 گرام نیل لے لیں، اس کو پیس کر اس ارکے گلاب کے اندر آپ مکس کر دیں. آپ جناب محترم اپنے تانبے کے پتھر اٹھائیں اور کوئلے جلا لیں، وہ چولہا جلا لیں، ان کو نہ گرم کریں. جب وہ کوئلے کی مانند دیکھنے لگ جائے تو اس کے اندر بچھاوا دیں، وہ نیل والا جو ارکے گلاب آپ کا بنا ہوا ہے اس کے اندر بس ایسے بچھاوے دیتے جائیں تو آپ کا تمام تانبا اس کے اندر نہ سرخ رنگ کا نیچے بٹھور بیٹھنا شروع ہو جائے گی. اوپر سے اس کے نا یہ کٹ کٹ کے تانبا نیچے آتا رہے گا اس ارک کے اندر. تو اس طریقے سے آپ نے اس تانبے کو کاٹنا ہے، جتنا بھی آپ کو اینی ون چاہیے بنا کے آپ کاٹ کے رکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اب ہم نے یہ تانبا جو سرخ ہمیں ملا، اس کا کرنا کیا ہے کہ اوپر سے پھر آپ نے سر کے گلاب کو اتار دینا اور نیچے سے آپ کو جو تانبا برآمد ہوگا سرخ کلر کا، تو اس کو میرے محترم آپ نے خشک کر لینا دھوپ میں. ٹھیک ہے جی. اب جناب محترم یہ جب خشک ہو جائے تو آپ نے دیسی یا اصیل انڈا لینا ہے مرغی کا، اس کو اوپر تھوڑا جدھر سے وہ اس کی سائڈ باریک ہوتی ہے ادھر سے سوراخ کر کے اس کی سفیدی اور زردی باہر نکال دیں. ٹھیک ہے جی. جب وہ نکل جائے تو اس کو 1 2 4 منٹ کا اسٹے دے دیں تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ بیچ میں سے صاف ہو جائے. اب اس کے اندر 1 تولا آپ نے رس کپور ڈالنا ہے، پر اس سے پہلے یہ جو آپ کا تانبا ہے نا، اس کی 2 چٹکیاں اس انڈے کے اندر آپ نے ڈالنی ہے. ٹھیک ہے جی. 2 چٹکیاں 3 چٹکیاں اس کے اندر آپ نے ڈال دیں. سمجھ لیں وہ نیچے تھوڑا سا بچھ گیا، اس کے اوپر آپ اپنا ایک رس کپور تولا ایک ڈلی رکھیں اور 3 4 چٹکیاں ایسے آپ کو کیا سمجھ آئے گی، مثال کے طور پہ آپ ایسا کریں کہ آدھا گرام اوپر نیچے کر دیں. ٹھیک ہے جی. چمٹی کی مدد کے ساتھ اندر رس کو رکھ کے باقی کا اوپر دے دیں. دوسرا انڈے کا خول اس کے اوپر دے کر ماش دال ماش لیں، اس کو بریک پاؤڈر کریں، پھر اس کا جناب محترم یہ ڈالیں اس کے اندر متار کا دودھ ڈال کے نا اس کو گوندھ لیں اچھا طریقے کے ساتھ. جب اس کے اندر لیس پیدا ہو جائے، اچھی لیس پیدا ہو جائے، تو اس کو آپ اپنے وہ جو آپ کا انڈا ہے جس کے اندر رس کپور آپ نے جناب محترم داخل کیا، سوری یعنی مرغی کا انڈا جس کے اندر آپ نے رس کپور داخل کیا ہوا ہے، وہ حفاظت 1 انچ یہ اس کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور اس کو بڑے پیار کے ساتھ اس کا سرا اوپر والی جانب ہی رہے منہ یعنی جدھر سے سوراخ تھا اس کو خشک کر لیں. خشک ہونے کے بعد السی کا تیل آپ خود نکلوا لیں جناب محترم، اپنے ہاتھوں سے نکلوایا ہوا تیل ہو 1 لیٹر. اب تاروں کے ساتھ اس کو اس طریقے سے اس کو باندھنا ہے کہ یہ اس تیل کے اندر
1-2 इंच डूबा रहे बस। इसको खूब पकाना, इसको पकाते रहे, नरम नरम पहले पकाएं जनाब मोहतरम, बिल्कुल नरम पकाते रहे कि तेल गर्म हो जाए, हल्का हल्का वो पकना शुरू हो जाए, उसके अंदर इसको पकाते रहे। पूरे 12 घंटे आपने इसको पकाना। बस जो ही 12 घंटे हो जाए तो इसको निकाल लें बेहिफाजत। ये आपने लेप जो बनाना ना, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी, बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको आपने खुश्क भी करना है, फिर उसके अंदर आपने इसको पकाना है। ले मेरे मोहतरम बेहिफाजत इसको खोलेंगे, बेहिफाजत नीचे कुछ चीनी का प्याला रख ले, कोई ड्रिल को बर्मा कोई ऐसी चीज उसके साथ इसके अंदर सुराख करके ऊपर से फिर अपना वो किसी चीज के साथ काट के ना, वो जो ऊपर आपने लगाया हुआ आटा दाल माश का, वो आप उसको ठीक करें, नीचे बर्तन भी रख लें। अल्लाह पाक की जात खैर फरमाएगी। अब आपके पास ये एक चीज है, एक आपके पास संदूर है पारे का, और वो तांबा भी बाकी आपके पास महफूज है। मेरा मालिक अल्लाह आपको इसमें आसानियां पैदा करे, आपकी जात इंशाल्लाह। ये मेरे हाथ का किया हुआ है, ये सारा मामला होगा, ये कीमिया मुकम्मल है। आप आगे आप समझदार हैं, इसको किस टेक्निक के साथ उस संदूर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, मोम करना है या जो करना है, या उसका भी तेल बनाना है या क्या करना है, ये आपके सामने है। तो खदकश बना सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ये आपके सामने है मेरे मोहतरम। जहां तक ये जसारत में कर सकता था, मैंने आपके साथ ये ताउन किया, आप मेरे भाई हैं। तो इंशाल्लाह अजीज, अच्छा जी, ये अमराज खबीसा में तेल इस्तेमाल होगा, काफ़ी अमराज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फलबेरी जो कोड़ होते हैं, बर्ज होते हैं, उसके अंदर भी आप इसका एक एक कतरा मक्खन के अंदर रख के रोगनी गजा पराठा खुश्क यानी रोटी उसके चूरी बना के खानी है, दूध घी का सेवन करना है, वो मरीज भी इसके साथ ठीक होंगे। इसके अलावा कीमियागर भाई भी अपना इस पे गौर फिक्र करके काम निकाल सकते हैं। तो वो पारा जनाब मोहतरम उसको खल तशवीया देकर उसका भी जबरदस्त हो सकता है, या इसी तेल के अंदर भी आगे, यानी मैं आपको सिर्फ एक नुक्ते बता रहा हूँ, आगे जैसे भी आपकी अकल समझ हो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी तमाम खून की बीमारियों के ऊपर पारा आपका काम करता है। और वो जनाब ऐसे समझ लें, मान लो ये सुरख संदूर है जिसे देखने वाले देखते हैं और समझने वाले समझ सकते हैं। बात करने में बड़ी लंबी होगी, इसके लिए माजरत है। अब आ जाते हैं जनाब, वो जो आपका दूध बचा था दोस्त, अब आप पूछेंगे या कहेंगे उस दूध का क्या करना है। उस दूध को जामन लगा दें मेरे मोहतरम, उसको गर्म कर लेना अच्छे तरीके के साथ, उसके बाद उसको जामन लगाएं, खट्टा लगाएं, उसका छाछ बना लें यानी दही बनाएं, फिर उसको रिड़क कर जनाब मोहतरम उसके अंदर से आप अपना रोगन निकालें। उसको फिर आप पका भी कर सकते हैं, कच्चा भी यूज कर सकते हैं, खारिश के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जहाँ जहाँ आपका दिल चाहे वहां पे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और वो मुसफ़ा खून भी है, मरीजों को भी आप दे सकते हैं खाने के बाद 1 चम्मच से आधा चम्मच, आधे चम्मच से 1 चम्मच तक, ठीक है जी। दूध में मिला के गर्म दूध के साथ भी दे सकते हैं, जबरदस्त इसके फायदे होंगे, ठीक है जी। आपका वो दूध भी जो 2 किलो था वो भी बाकी का वेस्टेज नहीं जाएगा, जितना भी उसके अंदर से रोगन निकल आए। और वो छाछ वगैरह जो है वो आप अपने किसी फलाद जो बना रहे हैं तो उस फलाद के अंदर आप यानी आप डाल लें, मर्तबान के अंदर जो आपने फलाद डाला हुआ उसके अंदर वो लस्सी जो बनेगी छाछ वो उसके अंदर डाल लें, ठीक है जी। और बाकी जो आपकी मक्खन निकलेगा उसका चाहे आप पक्का घी बना लें, उसके अंदर नीम की पत्तियां आप जला लें, ठीक है जी। वो जितना हो पाव हो तो एक स्टाक नीम की पत्तियां जला लें और छान कर रख लें जनाब, ये भी खून के अमराज में दें इंशाल्लाह, खारिश वालों को लगाएं, ठीक हो जाएगा मामला। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।